دیکھو ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کی جو پیش گوئیاں ہیں، کل کسی نے مجھے بھیجا کہ ڈاکٹر اسرار نے تو پہلے کہا تھا افغانستان پاکستان پہ حملہ کرے گا، مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی، میں نے کہا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار نے حامد کرزئی کے بارے میں کہا تھا، آگے پورے کلپ میں حامد کرزئی کا نام بھی ہے، وہ کسی نے کٹ کر کے آدھا چلا دیا. میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر اسرار بھی نہ عالم الغیب تھے، انہوں نے کہا شاہ ولی اللہ نے بھی کہا تھا، میں نے کہا نہ شاہ ولی اللہ عالم الغیب تھے. یہ پیش گوئیاں ایک اندازہ ہوتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، ان پر ایسے ایمان مت لے کے آؤ جیسے ہم قرآن و سنت پہ ایمان لاتے ہیں. میں بھی ایک اندازے سے بات کر سکتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا. تو بعض باتیں ڈاکٹر اسرار نے کی تھی وہ نہیں ہوئی پوری، وہ انہوں نے کی تھی لیکن نہیں ہوئی پوری، بعض کی ہیں جو ہو گئی پوری. تو انسان کو انسان رہنے دو، اس کو پیغمبر بنا کے ایسا بزرگ بنا کے کہ وہ پیش گوئیاں کر رہے ہوتی چلی آ رہی ہیں، یہ مت کرو یہ کام. لوگ کہتے ہیں وہ تو حدیثوں سے پیش گوئیاں کر رہے ہیں. حدیث سے پیش گوئی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیثوں میں کسی چیز کا ٹائم مینشن نہیں کیا گیا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ پہلے لکھ چکے ہیں علماء اور محدثین، چونکہ تاریخ میں دیکھا ہے علماء محدثین نے کہ حدیثوں سے لوگ تانے بانے ملا کے ایک پریڈکشن کرتے ہیں، ایک پیش گوئی کرتے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے ماحول بنانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں اس کا وہ ٹائم مینشن نہیں ہوتا. اور پھر یا تو اس کے نام پہ کوئی فساد پھیلا دیتے ہیں، یا پھر سادہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہونے والا تھا لیکن ہوا نہیں تو ان کا حدیثوں سے ایمان اڑ جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو بھی اس طرح کے اسکالرز گزرے ہیں، یہ ہیں اسکالرز ہی، ان کی بات کو پتھر پہ لکیر سمجھ لینا. اس کی مثال ایسے جیسے ڈاکٹر اسرار نے پیش گوئی کی تھی کہ گریٹسٹ اسرائیل بنے گا، جو پورا مکہ مدینہ اور یہ سب چیزیں یہ سب اسرائیل میں داخل ہو جائیں گے. ان کی نیت پہ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، انہوں نے اچھی نیت سے ہی کہا، لیکن یہ بات غلط ہے. اگر آپ نے مان لیا نا کہ گریٹسٹ اسرائیل بنے گا تو یہ امید کی بات ہے یا مایوسی کی بات ہے؟ مایوس. اس کا مطلب پھر وہ چھوڑ دیں، جو وہاں مزاحمت کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں مزاحمت. جب بنے گا تو کیا ضرورت ہے کرنے کی پھر؟ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی نیت اپنی جگہ، لیکن انشاءاللہ نہیں بنے گا، کسی کا باپ بھی نہیں بننے دے گا ان کو. یہ سٹائل ہونا چاہیے. کیسے بنے گا بھائی؟ آپ کے مکان پہ کسی نے دھمکی دی کہ میں قبضہ کروں گا، تو پہلا ریپلائی آپ کا کیا ہوگا؟ تیرے باپ میں دم میں تو کر کے دکھا. لڑنا تو بعد میں جا کے، کیس ویس تو بعد میں نمٹیں گے بیٹھ کے. اور اگر وہ کہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میں قبضہ کروں گا، اس کا مطلب اس نے تو آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. تو کتنا ہی نیک اسکالر ہو، اچھا ہو، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. میرا مقصد ان کی ذات کو ہدف بنانا نہیں ہے، میرا مقصد صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ حدیثوں میں کسی چیز کو مینشن نہیں کیا گیا ٹائم کو. اس لیے علماء پہلے یہ سب حدیثوں کو ایکسپلین کر چکے ہیں کہ حدیثوں میں دو طرح کی حدیثیں ملتی ہیں ہمیں. ایک تو وہ حدیثیں یہ کرو یہ مت کرو، جن میں آرڈر ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ان حدیثوں کو ہم نے فالو کرنا ہے. دوسری وہ حدیثیں جن کا تعلق ہے پیش گوئیوں سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے بتایا ایسا ہوگا لیکن ٹائم نہیں بتایا، تو بس اتنا ایمان رکھنا پڑے گا کہ ہوگا. کب ہوگا یہ نہیں بتایا، لہذا ان حدیثوں کا عمل سے تعلق نہیں ہے کہ ان کو سامنے رکھ کر ہم پلاننگ کرنا شروع کر دیں. نا 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 نا، یہ غلطی نہیں کرنا. پلاننگ ان حدیثوں کو سامنے رکھ کے نہیں کی جائے گی، پلاننگ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے کی جائے گی. پلاننگ جو کی جائے گی گراؤنڈ ریئلٹی، آج کی زمینی حقیقت کیا کہہ رہی ہے، اسباب کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنے سے کیا رزلٹ نکلتا ہے اسباب کی دنیا میں. اسباب کی دنیا میں کیا کیا جائے تو کیا رزلٹ نکلے گا، تو ان اسباب کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے. کیوں؟ نبی کی یہ سنت ہے کہ ہمیشہ فیصلہ کس کو سامنے رکھ کے کیا جائے گا؟ بولو نا، اسباب کو. تو اسلام اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اسباب سے دور نہیں کرتا آپ کو.